اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووزع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اختمنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من أذى الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد दिन में 12 बजे राम सप्लाई राती साहब के अदा खाने में
درود بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد. خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے. خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے. اب تو ثابت ہو گیا کعبہ ابو طالب کا ہے. خانہ معبود میں اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو. اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو. اس لیے کہ نام یہ رکھا ابو طالب کا ہے. خانہ معبود میں درود بھیجیں آپ حضرات محمد. بغض ان سے ہے تو پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو. بغض ان سے ہے تو پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو. بائے بسم اللہ میں نقطہ ابو طالب کا ہے. خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے. 3 دن تک ذوالعشیرہ میں نہیں سوچا کبھی. 3 دن تک ذوالعشیرہ میں نہیں سوچا کبھی. پیٹ بھر کھاتے تھے جو کھانا ابو طالب کا ہے. خانہ معبود میں ساری دنیا مل کے بتلائے کسی میدان سے ایک بھی بچہ کبھی بھاگا ابو طالب کا ہے. خانہ معبود میں درود بھیجیں آپ حضرات محمد. ایک اس سے بہتر درود بھیجیں آپ حضرات. فاتحہ. لاش اکبر کی جو
مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاشیں پسران کے لے جا بانو، آرے چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار، پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رش کے قمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنا، جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا، زخموں سے خون جاری ہے، ارے شہر بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، شہ کے کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو نڈال، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرے لال، کیا غضب ہو گیا ہے بادشاہ نیک خصال، راس آیا میرے بچے کو نہ 18واں سال، ارے ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، ارے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، ہائے لاش اکبر کی جو یہ ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات پڑھ دیں ان مرحومین کے لیے۔ کنیز بانو بنت ارشاد حسین صاحب مرحوم، سید واحد علی ابن ناصر حسین صاحب مرحوم، اور خطیب انقلاب مولانا باسط شاہ صاحب کے والدین مرحوم، مولانا غلام حسین صدف زیدی صاحب کے والدین مرحوم،
اور مولانا میثم جدید صاحب کے والدین مرحوم کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ خطیب الایمان مولانا تاج ولی صاحب قبلہ مرحوم اور مولانا میثم کاظم جرولی صاحب قبلہ، خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کے لیے بھی آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ اور یہ 2-3 اعلانات ہیں، ان کو سماعت فرما لیں جلدی جلدی کہ 24 محرم کو منصور نگر میں اتھر ولا میں شب میں 8 بجے ایک مجلس رضا منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو علی جناب مولانا ڈاکٹر یاسوف عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 25 محرم کو 12 بجے دن میں جناب ثقلہ نادر صاحب کے خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور 25 محرم کو ہی شب میں 9 بجے مولانا میثم جدید صاحب، مولانا علی متقی جدید صاحب کے خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اور یہ ایک مومنہ بہت علیل ہے، نوحہ خان ہے، روشن جہاں ان کا نام ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ شہزادی ان کو صحت کامل عطا فرمائیں۔ گزارش ہے خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے، پیچھے جو بیٹھے ہیں جگہ ہے، بیچ میں گیپ ہے۔ اللهم صل على محمد۔ مجلسوں کے اعلانات بھی سماعت فرما لیں کہ 26 محرم سے 30 محرم تک پڑان کی مسجد امین آباد لکھنؤ میں قدیم خمسہ مجالس منعقد ہوگا، جن مجلسوں کو برادرم مولانا میثم جدید صاحب قبلہ 26 محرم سے 30 محرم تک مسلسل 9:30 بجے شب میں خطاب کریں گے، اور 24 محرم کو 8 بجے شب میں نزدیک ایرا میڈیکل کالج ہمارے برادر بزرگ جناب رضا ارشاد نقوی صاحب کے عزا خانے میں ایک مجلس ہوگی، جسے مولانا صدف صاحب قبلہ جونپوری خطاب کریں گے۔ اور محرم کی 25 تاریخ بارہ بنکی ضلع میں موضع بلاؤں میں مولا عباس علیہ السلام کی نسبت سے ایک بہت ہی عالی شان مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، جس مجلس کو اس سال خطیب اہل بیت حجت الاسلام مولانا یوسف احمد صاحب مشہدی خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں اس مجلس میں بھی شرکت کی گزارش ہے، اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص پڑھ کے سید نقی عابدی ابن اطہر علی ثریہ بانو بنت اختر حسین مہندی صاحب مرحوم، سید محمد ذکی حسین ابن امیر حسین، ابو الحسن صاحب مرحوم گولا گنج والے، مولانا بیدار حسین صاحب قبلہ نجفی، شاعر اہل بیت جناب وفا صاحب ردولوی، شاعر اہل بیت جناب سخنور صاحب لکھنوی، ڈاکٹر حسن رضا صاحب اور ڈاکٹر کلم صاحب، عامر مرحوم ارتضیٰ حسین صاحب راجہ، احسن مرزا صاحب، جناب روحی بھائی کمال جمال حتا، شاہدہ بیگم مرحومہ، عامرہ مرحومہ، تحسین اختر والد نصیر عباس، سیدین بھائی مرحوم حمیم حسن ابن حسن، میثم کاظم جرولی صاحب، ناظر عباس زید پوری صاحب، اور سید سلیمان شاہ جعفری ابن محمد شاہ جعفری، شہنشاہ بیگم بنت بقا حسین، سروری بیگم بنت اسد اللہ بیگ، اور ناظمہ بیگم بنت اختر حسین، اور بہادر عباس مرحوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ادھر تشریف لے آئیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ،
اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. حضرات گرامی، حسینی اکادمی کے تمام اراکین کی جانب سے ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے ان 5 روزہ مجالس میں مختلف طریقوں سے تعاون فرمایا. خصوصاً حسین آباد ٹرسٹ، احمد مہدی صاحب اور پولیس پرشاسن اور وہ تمام مومنین جنہوں نے سبیلوں کا انتظام کیا ہے، لشکر حسینی انجمن کی سبیل، اور تمام افراد جنہوں نے دام درہم سخنے کسی طرح بھی ان مجالس میں تعاون کیا، ان کا حسینی اکیڈمی کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے کہ مادر حسین سلام اللہ علیہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں. صلوات بھیجے محمد، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اور تمام بیماروں کے لیے، خصوصاً وہ ایک بچہ بنیاد باغ میں جس کا ایک کار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ابھی تک وہ علیل ہے. آپ حضرات جناب عابد بیمار کے صدقے میں دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی صحت عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے مونو میاں کی اہلیہ کو بھی اللہ جناب صغرا کے صدقے میں صحت عاجلہ عطا کرے. ایک صلوات اور بآواز بلند مل گیا تھا. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید جناب بطول حضرت بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسینی اکادمی کے زیر اہتمام ان 5 روزہ مجالس میں روزانہ ظاہر و باطن کے عنوان پر ایک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا، جس کی آج کی آخری مجلس ہے. اس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے میں روزانہ آپ کے سامنے زیارت وارثہ کے آخری فقرے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس فقرے میں مولا حسین اور ان کے اصحاب باوہا کی خدمت میں جو تحفہ صلوات پیش کیا جاتا ہے، اس میں جہاں ان کی ارواح کا ذکر ہے، ان کے اجساد و اجسام کا ذکر ہے، ان کے شاہد و غائب کا ذکر ہے، وہیں ان کے ظاہر و باطن کا ذکر بھی ہے. میں روزانہ یہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر و باطن صرف 2 لفظ نہیں ہیں، بلکہ یہ صاحبان معرفت کے لیے اشارہ ہیں کہ اہل بیت اطہار کے ظاہر کے اقرار کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کی معرفت بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر باطن کی معرفت نہیں ہوگی تو ظاہر پر یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. ظاہر پر یقین میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ باطن کو ہم سامنے رکھیں اور باطن کی معرفت حاصل کریں. دیکھیں، یہ باطن کی معرفت حاصل کرنا اتنا اہم ہے کہ خود قرآن سے لے کے احادیث معصومین تک عبادات کے جو احکام بیان کیے گئے تو صرف احکام عبادات بیان نہیں کیے گئے بلکہ عبادات کے باطن کا ذکر بھی ہوا. چنانچہ صرف نماز کے سلسلے میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھنا واجب ہیں اور نماز کیسے پڑھنا چاہیے،
ساتھ ساتھ نماز کا باطن بھی بیان ہوا کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ یہ نماز کا باطن اور نماز کی اہمیت بھی بیان ہو رہی ہے۔ صرف روزے کے لیے بیان نہیں ہوا کہ ماہ رمضان کے روزے واجب ہیں، بلکہ روزے کے لیے یہ بھی بیان ہوا کہ روزہ اخلاص کے امتحان کا نام ہے۔ صرف زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کا باطن بھی بیان کیا گیا کہ یہ زکوٰۃ مال کی سپر ہے۔ عبادتوں کے سلسلے میں عبادتوں کا باطن اور عبادت کی فضیلتیں بھی بیان کی گئیں۔ چنانچہ یہاں تک روایت ہے کہ سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ متوجہ ہو جائیں تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں کہ پیغمبر اسلام کے لیے روایت ملتی ہے کہ ایک نوجوان جو مدینے میں دن بھر مختلف قسم کی حرکتیں کرتا تھا، کبھی بد کلامی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کبھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کبھی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں انجام دیتا تھا، لیکن وہ روز مغرب و عشاء کی نماز میں پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے موجود رہتا تھا۔ دن بھر اس کا رویہ اور ہوتا تھا، لیکن ادھر سورج غروب ہوا، ادھر مغرب کی اذان ہوئی، ادھر وہ پیغمبر اسلام کے پیچھے مغرب و عشاء کی نماز میں موجود رہتا تھا۔ تو لوگوں نے پیغمبر اسلام سے اس نوجوان کی شکایت کی کہ یا نبی اللہ، یہ جو روز شام کو اندھیرے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، آپ نے دن کے اجالے میں اس کا کردار بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ دن میں اس کی کیا حرکتیں ہوتی ہیں، تو آپ اسے روکیں، آپ اسے ٹوکیں، یہ روز آپ کے پیچھے ان حرکتوں کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے دو، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن نماز اپنا اثر دکھائے گی۔ تو جو ہمارے یہاں نبی نے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن نماز اپنا اثر دکھائے گی۔ نماز کا اثر کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا باطن کیا ہے کہ نماز فحشا اور منکر سے روکتی ہے۔ نبی نے فرمایا ایک نہ ایک دن نماز اپنا اثر دکھائے گی اور نماز اس کو سدھارے گی۔ اب دیکھیں اس بات سے ایک بات کا اندازہ اور بھی ہوتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایام عزا آتے ہی کچھ افراد اصلاح کا ڈنڈا لے کے عزاداروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کچھ افراد اصلاح کا عصا لے کے عزاداروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ صاحب تم نماز تو پڑھتے نہیں، مجلس سے کیا فائدہ، تم نماز تو پڑھتے نہیں، رونے سے کیا فائدہ، تم مسجد میں تو نظر آتے نہیں، عزاداری سے کیا فائدہ۔ تو فائدہ اس سے سمجھیے بھائی، جس طرح سے ایک نہ ایک دن نماز اپنا اثر ضرور دکھائے گی، ویسے ایک نہ ایک دن عزاداری بھی اپنا اثر حیدری۔ بھائی جیسے ایک نہ ایک دن نماز برائی کرنے والے کو سدھار کے رہے گی، ویسے ہی ایک نہ ایک دن عزاداری بے عمل کو باعمل بنا کے رہے گی۔ ہمارے یہاں بھائی عزاداری جس طرح سے نماز کا باطن ہے تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ویسے ہی عزاداری پر غور کیجئے تو یہ عزاداری ہی ہے جو وہابیت سے بچاتی ہے، یہ عزاداری ہی ہے جو یزیدیت سے بچاتی ہے، یہ عزاداری ہے جو باطل کی بیعت سے بچاتی ہے۔ بلکہ بات یہیں تک نہیں ہے، عزاداری تو وہ ہے کہ وہ بیماری جس سے پوری دنیا اپنا دامن نہ بچا پائی، وہ کووڈ کی بیماری جس سے لوگوں کو ماسک نہ بچا پایا، آکسیجن سلنڈر نہ بچا پائے، عزاداری اس دوا کا نام ہے کہ اس نے عزاداروں کو بچایا۔ بھائی یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، بھائی جماعتیوں پر تو بیماری پھیلانے کا الزام لگا، لیکن عزاداروں پر بیماری
سنیے گا عزیزان گرامی، تو جیسے نماز کا باطن کیا ہے کہ فحشا اور منکر سے نماز بچاتی ہے، ویسے ہی عزاداری وہابیہ سے بچائے، عزاداری یزیدیہ سے بچائے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو عزیزو باطن میں عرض کر رہا ہوں، عبادتوں کا باطن بیان کیا گیا تاکہ باطن سامنے رہے گا تو ظاہر پر یقین میں اضافہ ہوگا۔ بھائی نماز کا باطن بیان ہوا، روزے کا باطن بیان ہوا، حج و زکوٰۃ کا باطن بیان ہوا، تاکہ عبادت عادتاً نہ ہو، معرفتاً ہو۔ ویسے ہی اہل بیت اطہار کا باطن بھی مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا تاکہ جب اہل بیت سے محبت ہو تو محبت بھی رسماً نہ ہو، محبت بھی معرفتاً ہو۔ اب محبت کا باطن بھی سنتے چلیے۔ بھئی اہل بیت کی محبت کا بھی باطن ہے۔ محبت اہل بیت کا باطن یہ ہے کہ صرف محبت اہل بیت کرنے کا حکم نہیں ہے، محبت اہل بیت کا باطن یہ ہے کہ صرف اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہر عمل میں محبت اہل بیت کو ترجیح دینے کا حکم ہے۔ ذرا سا جڑ جائیے گا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ محبت اہل بیت کو ترجیح دینے کا حکم ہے۔ ترجیح جسے ہندی میں کہتے ہیں پراتھمکتا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پریورٹی، جسے اردو میں کہتے ہیں ترجیح۔ ترجیح کا مطلب ہے اہل بیت کی محبت کو بعد میں نہ رکھو، ہر عمل سے اہل بیت کی محبت کو پہلے رکھو۔ یہ عقیدت نہیں ہے، یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ خدا اللہ نے اہل بیت کو ہر مسئلے میں پہلے رکھا، کائنات کو بعد میں خلق کیا، نور اہل بیت کو پہلے خلق کیا۔ تو جو ہمارے یہاں کائنات بعد میں خلق ہوئی، نور اہل بیت پہلے خلق ہوا۔ نبیوں کو عہدہ نبوت بعد میں دیا، اقرار ولایت علی۔ ارے کعبے کو قبلہ بعد میں بنایا، مولد علی پہلے بنایا۔ مسجد نبوی میں نماز بعد میں شروع ہوئی، علی کے لیے دروازہ پہلے کھولا۔ تو سنیے آزان گرامی، ترجیح کا حکم ہے کہ اہل بیت کی محبت کو ہر عمل میں، ہر مسئلے میں ترجیح دی جائے۔ آپ دلیل پوچھئے تو سامنے کی دلیلیں موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام مولا حسن مولا حسین کے لیے ناقہ بنے اور حسنین نبی کی پشت پر سوار ہیں، اور دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ یا نبی اللہ کتنی اچھی سواری ہے۔ نبی نے کہا یہ کہو کتنے اچھے سوار ہیں۔ یعنی مدح کے معاملے میں بھی پہلے اہل بیت، نبی سجدے میں ہیں، مولا حسین پشت پر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے سجدے سے سر نہ اٹھانا، پہلے حسین۔ بدا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھئے ابھی بات آسان ہو جائے گی۔ اہل لکھنؤ کے لیے ترجیح کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لکھنؤ والوں کے لیے ترجیح کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ تہذیب لکھنؤ کی پہچان ہے پہلے آپ۔ بلا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی پہلے آپ، تو ہر مسئلے میں اہل بیت کو ترجیح ہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اہل بیت تو اہل بیت ہیں۔ ہم نے دیکھا ماں باپ کا وہ مرتبہ ہے، ماں باپ کی وہ شان ہے کہ اللہ نے مستحب معاملات میں، اہل بیت مستحب معاملات میں ماں باپ کی اطاعت کو ترجیح دی ہے۔ بھائی انگوٹھی پہننا، عقیق کی انگوٹھی پہننا مستحب ہے، نماز میں خوشبو لگانا مستحب ہے، نماز شب پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر ماں باپ منع کر دیں اور ماں باپ مستحبات سے روکیں تو پھر مستحب پر عمل کرنا ثواب نہیں ہے، اسے انجام نہ دینا ثواب ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اگر ماں باپ منع کر دیں کہ عقیق کی انگوٹھی نہ پہنو تو اب پہننا ثواب نہیں ہے، نہ پہننا ثواب ہے۔ اگر ماں باپ منع کر دیں کہ خوشبو نہ لگاؤ تو خوشبو لگانا ثواب نہیں ہے، خوشبو نہ لگانا ثواب ہے۔ بھائی مولانا بیٹھے ہیں، مستحب نماز میں حکم ہے کہ اگر آپ دروازے پر آ کے آواز دیں اور میں مستحب نماز پڑھ رہا ہوں
تو اب مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں نماز چھوڑ کے آپ کی آواز پر لبیک کہوں، لیکن اگر ماں آواز دے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر ماں آواز دے تو حکم ہے کہ ماں کی آواز پر لبیک کہنا۔ یہ مستحب کے معاملے ہیں کہ مستحبات کے معاملے میں اللہ نے مستحبات کو نیچے رکھا، اطاعت والدین کو بھائی جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ مستحبات کے معاملے میں اللہ نے مستحبات کو نیچے رکھا اور ماں باپ کی اطاعت کو مستحبات کے اوپر رکھا، مگر وہ نماز جس میں مولا حسین پشتے رسول پر تھے، ارے کیا سنایا، وہ مستحب نماز نہیں تھی، وہ واجب نماز تھی، وہ فرادہ نماز نہیں تھی، جماعت کی نماز تھی۔ بھائی واجب نماز میں واجب سجدے کو روک کے سمجھایا کہ جو مستحبات سے بلند ہو انہیں والدین کہتے ہیں، جو واجبات سے بلند ہو اور ہمارے آپ ان کو مستحبات سے بلند نہیں رکھا گیا ہے، واجبات سے بلند رکھا گیا ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، یہ ان کا باطن ہے کہ مستحب تو مستحب ہے، یہ واجبات سے ہی بلند تر ہیں۔ اب آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ شریعت میں جہاں نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے، وہیں جان بچانا، بھائی آپ جڑے ہیں کہ نہیں مجھ سے؟ جان بچانا واجب ہے کہ نہیں؟ کہ بے شک جان بچانا واجب ہے، جان بچانا اتنا واجب ہے کہ حکم تقیہ موجود ہے۔ بھائی آپ شاید جڑ نہیں پا رہے ہیں یا میں بات سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ بھائی یہ حکم تقیہ کیا ہے؟ لوگ اعتراض کرتے کہ صاحب شیعوں میں تقیہ کیا ہے اور تقیہ کیسے جائز ہے؟ بھائی تقیہ جان بچانے کے لیے ہے، میں اپنے تئیں تقیہ کے لیے اس سے مضبوط بات نہیں کہہ سکتا۔ آخری آدمی تو توجہ، بھائی اگر تقیہ کرنا ناجائز ہوتا تو خودکشی کرنا جائز ہوتی۔ بھائی صلوات بھی تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور ہمارے یہاں تقیہ کرنا کاہے کے لیے؟ جان بچانے کے لیے۔ بھائی جان بچانے کی اتنی اہمیت ہے کہ تقیہ کرنا لازم قرار دیا گیا، اور پھر تقیہ کے لیے روایتیں موجود ہیں کہ جناب عمار یاسر نے مکے میں تقیہ کیا کہ جب کفار نے انہیں گرفتار کیا، وہ اذیتوں پہ اذیتیں دیں اور انہیں مجبور کیا کہ وہ کلمات کفر اپنی زبان پر جاری کریں۔ توجہ فرمائیے گا آپ، تو اب بدن سے روح نکلنے والی تھی کہ عمار یاسر نے وہ کہہ دیا جو کافر کہلوانا چاہتے تھے، وہ عمار یاسر کی جان بچ گئی۔ اب عمار یاسر مکے سے مدینے آئے، ماتھے پر پسینہ، آنکھوں میں شرمندگی، چہرے پر عرق، ہاتھوں میں راشا، پیروں میں کپکپی، نبی کے پاس آئے کہ نبی نے مسکرا کے کہا عمار پریشان نہ ہو، خدا تم سے راضی تھا، خدا تم سے راضی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ بڑی مضبوط روایت ہے کہ جناب عمار یاسر نے تقیہ کیا۔ کہاں تقیہ کیا؟ مکے میں۔ اب وہی عمار یاسر جنہوں نے مکے میں جان بچانے کے لیے تقیہ کیا، انہوں نے جنگ صفین میں تقیہ نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ،
جناب عمار یاسر نے جنگ صفین میں تقیہ نہیں کیا، حالانکہ معلوم تھا کہ جان چلی جائے گی۔ میں کہوں گا یہ کیا معاملہ ہے؟ بھائی مکے میں تقیہ کیا لیکن جنگ صفین میں تقیہ نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ مکے میں جان کی حفاظت کا معاملہ تھا اور جنگ صفین میں علی کی ولایت کا معاملہ۔ بھائی صفین میں علی کی ولایت کا معاملہ ہے، عمار نے پیغام دیا جان بچانا واجب ہے، علی کی ولایت اوجب ہے۔ وہ تو خیر بیچارہ یہ حال ہے۔ بے شک ماشاءاللہ منزل آئے کہ مولا سلامت رکھے ہمارے مالک اشتر بھائی کو۔ عمار یاسر نے یہاں تقیہ نہیں کیا، پہلا ثبوت جناب عمار یاسر سے ملا، بھائی جان بچانا واجب ہے مگر اہل بیت کی محبت، مولا علی کی ولایت واجب سے بھی اوپر ہے۔ بھائی جان بچانے کے اوپر بھی ترجیح دی گئی۔ پہلی دلیل ملی جناب عمار یاسر سے اور دوسری جناب میثم تمار۔ بھائی بچہ واقف ہے جناب میثم تمار کے نام نامی سے، حالانکہ ان کا نام میثم نہیں تھا، ان کا نام تھا سالم۔ کیا نام تھا جناب میثم تمار کا؟ سالم۔ مولا علی نے انہیں آزاد کیا اور انہیں نام دیا میثم۔ یہ دیکھیں یہ بھی اس خاندان کا ایک عجیب طریقہ ہے کہ جناب سلمان کا نام تھا روز بہان، انہیں نبی نے آزاد کیا، انہیں نام دیا سلمان۔ میثم غلام تھے، مولا علی نے آزاد کیا، انہیں نام دیا میثم۔ فطرس کو مولا حسین نے آزاد کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، فطرس کو نام ملا عبد الحسین۔ بھائی آزادی بھی دی اور نام بھی دیا۔ سمجھایا اگر نام کے لیے ذکر کرتے ہو تو پریشان نہ ہونا، انعام بھی ہم ہی دیں گے، نام بھی ہم ہی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علی علی
مولا سلامت رکھے آپ. ہمارے یہاں قرآن صامت کے پاروں کے بھی حافظ ہوتے ہیں اور قرآن ناطق کے ناروں کے بھی. چلیے آپ بھی آمادہ ہو گئے, میں بھی آمادہ ہو گیا. تو جناب میثم تمار کا نام کیا تھا؟ سالم. اور مولا نے کیا نام دیا؟ میثم. دیکھیں نام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور عرب میں ناموں کی بڑی خاص اہمیت ہوتی تھی. ناموں کے اوپر بحث ہوتی تھی, ناموں پر ڈسکشن ہوتا تھا, ناموں کے ذریعے طنز ہوتا تھا. اب آپ متوجہ ہیں, ملتا ہے کہ حاکم شام بیٹھا ہوا ہے اور مولا علی کے چاہنے والے جن کا نام تھا جاریہ ابن قدامہ, وہ پہنچے حاکم شام کے دربار میں. تو معاویہ نے کہا اب تمہارا کیا حال ہے؟ اب تو علی نہیں رہے. تو جاریہ نے کہا حال یہ ہے کہ جو تلوار علی کی محبت میں نیام سے نکلی تھی ابھی اندر نہیں گئی ہے. کہ وہ تلوار جو مولا علی کی حمایت میں نکلی تھی ابھی اندر نہیں گئی ہے. بھائی ہمارے مولا مہدی افتخاری صاحب بیٹھے ہوئے, ان کے نانا ہمارے استاد مولانا حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ کی مشہور کتاب ہے مصائب الشیعہ اور اصحاب جناب امیر المومنین کی قربانیاں, اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جاریہ ابن قدامہ یہ مولا علی کے چاہنے والے تھے. اب ان کا نام بڑا عجیب تھا, جاریہ. عربی زبان میں جاریہ کہتے ہیں کنیز کو, جاریہ کہتے ہیں کنیز کو. اب نام رکھ دیا تھا والدین نے, کیوں رکھا تھا یہ ان کے والدین جانے. تو ان کا نام تھا جاریہ, جاریہ کہتے ہیں کنیز کو. تو حاکم شام نے تب کے جاریہ سے کہا کہ اچھا جاریہ چھوڑو وہ بات, یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ نے تم میں کیا دیکھا جو تمہارا نام کنیز کے نام پر رکھ دیا. جاریہ نے کہا میری بات جانے دے, تو اپنے بارے میں بتا. کہ بھئی میرے بارے میں رہنے دے, اپنے بارے میں بتا. تیرے ماں باپ نے تجھ میں کیا دیکھا جو تیرا نام نجس العین کے نام پر رکھے. کہ تو اپنے بارے میں بتا, یہ تیرا اس میں گرامی کیا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے بھونکنے والی. آپ بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیجئے, بھونکنے والی کتیا. معاویہ کا مطلب ہوتا ہے بھونکنے والی کتیا. اب ایک صاحب نے کہا ممبر سے کتا اتا کہنا اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا یزید کہنا اچھا لگتا ہے. ابن زیاد کہنا اچھا لگتا ہے. یہ تو تاریخ کی حقیقت ہے. سنیے آپ, نام کی بڑی اہمیت ہے, نام کی بڑی امپارٹنس ہے. اسی لیے جناب سلمان کا نام تھا روز بہان, نبی نے ان کا نام رکھا سلمان. فطرس کا نام تھا فطرس. علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بالوں پر ملنے سے پہلے فرشتے سے فطرس کہتے تھے, لیکن جب بالوں پر ملنے کے بعد جنت کی طرف گیا تو فرشتوں نے کہا دیکھو دیکھو عبد الحسین آ رہا ہے. اللہ مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. اور جناب میثم کا نام سالم تھا, نام رکھا میثم. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جان بچانا واجب ہے, اور اہل بیت کی محبت واجبات سے ہی بلند ہے, واجب سے بھی اوپر ہے. میثم کو بھی مولا علی بتا چکے کہ ابن زیاد تمہیں سولی دے گا,
ابن زیاد تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے گا، ابن زیاد تمہاری زبان کاٹے گا۔ بھائی معلوم ہے کہ جان چلی جائے گی۔ ہم اگر ایک برا خواب دیکھ لیں تو دن بھر صدقے نکالتے گھومتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ہم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا اور فون کر کر کے لوگ پوچھتے ہیں یہ خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ ہم سے تو بہت لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب خواب کی تعبیر، حالانکہ خوابوں کے لیے یہ ہے کہ خواب ہمیشہ ذہین لوگوں سے بیان کرنا چاہیے اور رات میں خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، اور خواب کی جب تک نیک تعبیر نہیں ملتی ہے وہ خواب لوگوں کے سر پہ منڈرایا کرتا ہے۔ اور خواب کے لیے بہترین یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام سے خواب بیان کر دیجئے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تو سنیے اذان گرامی، اگر ہم خواب دیکھ لیں تو دن بھر صدقہ اور دن بھر نماز اور دن بھر دعائیں پڑھتے گھومتے، گھر سے نکلتے ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے، ہم اس پتھر کو اکھاڑنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور میسم کو معلوم ہے اس پیڑ پہ سولی دی جائے گی، اب وہ اس کی سینچائی کر رہے ہیں، کیا سمجھے آپ، وہ اسے پانی دے رہے ہیں۔ اور جب ابن زیاد نے سولی دی، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، تو اب بھی میسم تمار مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ہاتھ و پاؤں کٹنے پر جنت کنفرم ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی میسم کی جنت کنفرم ہے، لیکن میسم علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی نے کہا تھا کہ ابن زیاد تمہاری زبان کاٹے گا، اور ابن زیاد نے کہا تھا میں تمہارے مولا کی بات کو سچ ثابت نہیں ہونے دوں گا۔ بھائی میسم اپنی جنت کو ترجیح نہیں دے رہا ہے، علی کی زبان کی صداقت۔ بھائی سمجھو میرے بچوں، سمجھو میرے نوجوانوں، علی کا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ یہ دو جملے چاہے جیسے سننا، بھائی علی کا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی علی کا شیعہ علی کے لورز کو نہیں کہا جاتا ہے، علی کے سپورٹرز کو کہا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اسے ایک نام سے پائی ہے عزتیں ہم نے، یہی ہے ورد ہمارا علی علی مولا۔ تو اپنی ماں سے پوچھے خود اپنے باپ کے نام، نہیں ہے جن کو گوارا علی علی۔ حیدری بھائی لورز اور ہوتے ہیں، سپورٹرز اور ہوتے ہیں، جو اپنے فائدے کے لیے محبت کرے وہ لورز کہلاتے ہیں، جو حق علی کے پرچم کو بلند کرنے کی فکر میں رہے اسے کہتے ہیں ترجیح دینا۔ عزیزو، اہل بیت کی محبت کا باطن یہ ہے کہ ترجیح دی جائے، ہر مسئلے میں ان کا پرچم بلند رہے، ان کی صداقت بلند رہے، ان کی ولایت کا پرچم بلند رہے، اور خود خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ احکام شریعت کے پردے میں دیکھیں تو شریعت میں حکم کوئی ہو لیکن اس کے باطن میں اہل بیت ہی کو ترجیح دی گئی۔ چنانچہ ہمارے آپ کے 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو ہم شیعوں میں نماز جنازہ ہوتی ہے تو ہم شیعوں میں نماز جنازہ میں 5 مرتبہ تکبیر کہی جاتی ہے،
بھائی سب کو یاد ہے نا ہماری نماز جنازہ میں کئی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 5. دوسروں کے یہاں 4 اور ہمارے یہاں گھس گھسا کے 3 سے 4 تک آئے مگر 5 تک نہ پہنچ پائے. ہمارے یہاں بھائی وہاں تکبیریں کتنی ہیں؟ 4 اور ہمارے یہاں نماز جنازہ میں 5 تکبیریں. علل الشرائع میں شیخ صدوق نے لکھا کہ 8ویں امام سے پوچھنے والے نے پوچھا یہ جو 5 تکبیریں ہیں تو ان 5 تکبیروں کے ظاہر کا باطن کیا ہے؟ سنیے گا کہ ان 5 تکبیروں کے ظاہر کا باطن کیا ہے؟ پوچھنے والے نے کہا کیا یہ 5 تکبیریں اس بات کا اشارہ ہے کہ مرنے والا نماز پنجگانہ کا پابند تھا؟ کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جس کی نماز ہو رہی ہے یہ نماز پنجگانہ کا پابند تھا؟ امام نے کہا ہاں ظاہر یہی ہے مگر باطن یہ نہیں ہے. کیا سنیے گا امام نے فرمایا 5 تکبیروں کا ظاہر یہ ہے مگر باطن یہ نہیں ہے. کہ باطن کیا ہے؟ تو امام نے کہا اللہ نے 5 چیزیں ہر مومن پر فرض کی ہیں. کہ ایک نماز ہے، دوسرے زکوٰۃ ہے، تیسرے روزہ ہے، چوتھے حج ہے. فرمایا 5ویں ہماری ولایت. فرمایا 5ویں ہماری ولایت. امام نے کہا ان 5 تکبیروں میں ایک تکبیر نماز کی طرف سے، ایک تکبیر زکوٰۃ کی طرف سے، ایک تکبیر روزے کی طرف سے، ایک تکبیر حج کی طرف سے. فرمایا 5ویں تکبیر ہماری ولایت کی طرف سے ہے. لیجئے نماز جنازہ میں بھی ولایت ہے تو کام کر گیا میں. ارے اب جو منکر ولایت ہے اگر ذرا سی شرم ہے تو وصیت کر کے مرے کہ اس کی نماز میں 4 تکبیریں کہی جائیں. بولا سلامت رکھ کے خوب سن رہے ہیں. سنیے اذان گرامی ایک بہت خاص بات. ماشاء اللہ حیدری مولا سلامت رکھیں. سنیے گا بھائی احکام شریعت کے ظاہر میں بھی باطن ہے. اس باطن میں اہل بیت ہیں. بھائی نماز جنازہ کی 5ویں تکبیر ان کی ولایت کی طرف سے. آپ جتنے احکام شریعت دیکھ لیجئے ہر احکام شریعت میں جو باطن ہے اس باطن کا تعلق کہیں نہ کہیں اہل بیت سے ہوگا. نکاح کا تعلق شریعت سے ہے کہ نہیں ہے؟ نا نکاح کا تعلق شریعت سے ہے. مجھے بتائیے نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کیوں ہوتا ہے؟ حکم نکاح کیوں ہے؟ مقصد نکاح کیوں ہے؟ تو بھائی جب ایام اعزا کے بعد شادیوں میں جائیے گا تو غور سے صیغے سنیے گا. بھائی صیغہ نکاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ نکاح کا کیا مقصد ہے؟ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ کہ جہیز مل جائے، موٹر سائیکل مل جائے، بائک مل جائے. بھائی مقصد نکاح کیا ہے؟ صیغے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو صیغے میں مولانا یوسف صاحب بھیسم صاحب کیا کہا جاتا ہے؟ تناکحوا وتناسلوا. مہدی افتخاری صاحب کہ نکاح کرو تاکہ نسل بڑھے. تو نکاح کا مقصد ہے اضافہ نسل، کہ نکاح کرو تاکہ نسل بڑھے. اب بہت احتیاط کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں نکاح کا مقصد ہے نسل بڑھانا. مجھے بتائیے جس سوسائٹی میں نکاح کا تصور ہی نہیں کیا وہاں نسلیں نہیں بڑھتی؟
بھائی کیا بغیر نکاح کی اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ ارے نہ پیدا ہوتی تو دنیا میں اتنے دشمن علی نہ ہوتے۔ تعداد تو انہی کی بڑھے گی۔ بھائی جب ابلیس کو اللہ نے نکالا تو ابلیس نے کہا پالنے والے اتنے سجدے کیے، کچھ انعام نہیں ملے گا؟ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا ایک تو مجھے طول عمر دے دے۔ کہا جا عطا کی زندگی۔ کہا مجھے یہ طاقت دے میں انسانوں کو دیکھوں، انسان مجھے نہ دیکھیں۔ کہا جا یہ طاقت بھی دے دی۔ کہا مجھے یہ قوت دے کہ میں انسان کے خون میں سرایت کر جاؤں۔ کہا یہ طاقت بھی دے دی۔ علماء نے لکھا ہے بھی ابلیس نے کہا ایک طاقت یہ دے کہ اگر آدمیوں کے ہاں 2 بیٹے ہوں تو میرے یہاں 4، وہاں 4 ہوں تو میرے یہاں 8، وہاں 8 ہوں تو میرے یہاں 16۔ اللہ نے اس ایپلیکیشن کو بھی ریجیکٹ نہیں کیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ آدمیوں کے ہاں کم بیٹے ہوں گے، تیری اولادیں زیادہ ہوں گی۔ وہیں سے سمجھ میں آیا بنی امیہ زیادہ کیوں، بنی ہاشم کا۔ دیکھیں جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو چڑچڑا ہوتا ہے، اور بیماری میں دبلا ہو تو نیم چڑھا ہوتا ہے۔ صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ مجھے چڑچڑانے مجبور نہ کیجیے گا۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ کہ نکاح کرو تاکہ نسلیں بڑھے، تو نکاح کے بغیر بھی اولادیں ہوتی ہیں، اور یہاں تو بڑا مہنگا سودا ہے، رشتہ ڈھونڈو، شریف گھرانہ ڈھونڈو، مولوی لاؤ، جہیز کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو، وہاں تو ہینگ لگے نہ پھٹکری۔ مجھے بتائیے یہ نسل کے لیے نکاح کی شرط کیوں ہے کہ اولاد بڑھانا مگر نکاح کے ذریعے؟ بھائی علماء بیٹھے، مجھے تو کوئی حدیث نہیں ملی کہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ارے ایک ہی حدیث ملی کہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا علی سے محبت نہیں کر۔ حسب نسب کی شرط ہے، ولایہ اہل بیت میں یہ خاص راہ گزار ہے، یہ عام راستہ نہیں۔ علی کی ولایت ہے، مال غنیمت نہیں۔ صلوات بھی پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو سنیں، اب آخری منزل ہے گفتگو تمام، تو محبت اہل بیت ہر معاملے میں ترجیح ہے، اسے پراتھمکتا دی گئی۔ ہر نیک عمل کے ظاہر کے باطن میں آپ کو یہ ملیں گے۔ ان کی محبت واجبات سے بھی بلند ہے۔ جو باطن کو سمجھ لے گا وہ سمجھ لے گا کہ واجبات سے ہی بلند ہے، اور جن کی نگاہ خالی ظاہر پہ ہے، آج ان کی گفتگو دیکھیے کہ عذاب عزاداری تو مستحب ہے، نماز واجب ہے، عزاداری مستحب ہے، روزہ واجب ہے، آپ مستحب پر زیادہ زور دیتے ہیں، واجب پر زور نہیں دیتے۔ تو مجھے شریعت کا حکم بتائیے کہ شریعت میں سلام کرنے میں زیادہ ثواب ہے یا جواب دینے میں؟ کہ بھائی سلام کرنے کو ترجیح دی گئی تو سلام کرنا تو مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے مگر سلام کرنا مستحب ہے۔ مستحب کرنے میں زیادہ ثواب رکھا گیا، یا یہ کہ صاحب یہ تو مستحب ہے؟ تو دیکھیے عزاداری، اب جس کے لیے آج میں نے 5 دن تک محنت کی ہے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، عزاداری بھی اہل بیت کی محبت سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ واجب سے بھی بلند ہے۔ عزاداری کا باطن سمجھیے، اور اس جملے کو چاہے جیسے سنیے گا، بھائی عزاداری کا ظاہر کیا ہے اور عزاداری کا باطن کیا ہے؟
आजादारी का जाहिर है आजादारों का अमल, और आजादारी का बातिन है अल्लाह का वादा। भला सलामत रखिए। सुनिएगा अभी जहां तक मैं लाना चाह रहा हूं आप, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है मुल्ला लाहौरी साहब का, कि साहब जो इमाम हुसैन ने किया वो नहीं किया जाता है, जो इमाम हुसैन के साथ हुआ वो किया जा रहा है। ये वीडियो आप तक भी पहुंचा है ना, उसका जवाब सुनते चलिएगा। लेकिन पहले ये सुन लीजिए, आज़ादारी अल्लाह का वादा है, और इस वादे की इनफरादियत है। भैया अल्लाह ने वादे बहुत से किए, जनाब नूह से वादा किया कि जो कश्ती नजात में आएगा उसे नजात देंगे, जो कश्ती नजात में आया अल्लाह ने नजात दी, वादा पूरा किया। जनाब मरियम के वालिद से वादा किया था कि एक बेटा देंगे जिसे नबी बनाएंगे। ईसा दुनिया में आए, अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया। मोमिनों से वादा किया तुम दुआ करो हम कबूल करेंगे, मोमिन दुआ करता है, अल्लाह वादा पूरा करता है। भाई अल्लाह सारे वादे पूरे करता है, मगर हर वादा वाक़े के बाद पूरा होता है। लेकिन आज़ादारी वो वादा है जो करबला के बाद पूरा नहीं हुआ। सुनिएगा, शायद इस रुख से आपने कभी ना सुना हो। ये वादा वाक़े करबला होने के बाद अल्लाह ने पूरा नहीं किया, अभी वाक़े करबला हुआ नहीं। हमारे उलमा की किताबें भरी हैं, अल्लामा मजलिसी की बिहारुल अनवार पढ़िए, बड़ी तफसील से लिखा है कि अभी वाक़े करबला हुआ ही नहीं, नबी दुनिया में आए नहीं, अहले बैत दुनिया में आए नहीं, अंबिया आ गए। कोई नबी ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ने ज़मीन करबला से न गुजारा हो। जनाब इब्राहीम करबला पहुँचे, जनाब नूह करबला पहुँचे, जनाब मूसा करबला पहुँचे, जनाब ईसा करबला पहुँचे। और खाली पहुँचे नहीं, रवायतें हैं कि जनाब इब्राहीम के पैर से खून निकला, जनाब मूसा के पैरों से खून निकला, जनाब ईसा के माथे से खून निकला। अंबिया ने कहा पालने वाले ये क्या? तो कहा यहाँ इमाम हुसैन का खून बहाया जाएगा। मैंने चाहा कि तुम्हारा भी खून बहे। भाई सुनिएगा, चाहे जैसा सुनिएगा, मैंने चाहा कि तुम्हारा भी खून बहे। कह दो मुल्ला लाहौरी से कि मुझे इतना बताए कि अल्लाह ने जो ये नबियों से करवाया तो जो हुसैन ने किया वो किया, या जो हुसैन पर हुआ वो किया। मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई बात पहुंची, देखिए बच्चों को बड़ी खूबसूरती से गुमराह किया जा रहा है कि साहब जो इमाम हुसैन ने किया वो तो लोग करते नहीं, जो इमाम हुसैन के साथ यजीदियों ने किया वो लोग करते हैं। यजीदियों ने इमाम हुसैन का खून बहाया, लोग अपना खून बहाते हैं। यजीदियों ने तलवारें चलाई, लोग खमा लगाते हैं। तो अल्लाह ने जो नबियों को हुक्म दिया, क्या सुन रहे हैं यार? इसका मतलब गमे हुसैन में खून बहाना यजीदियों की तासीर नहीं है, नबियों की सुन्नत है। अल्लाह कह रहा मैंने चाहा कि जहां मौला हुसैन का खून बहाया गया वहां खून बहाया जाए।
بھائی بہت بات زہریلی سی ہے کہ صاحب جو امام حسین کے اوپر ہوا لوگ وہ کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قمع نہ لگائیے، زنجیر نہ لگائیے، خون نہ بہائیے. تو کوئی اس سے پوچھ کے آئے کہ پھر عاشور کے فاقے کے لیے کیا خیال ہے؟ مولا حسین بھوکے رہے تھے کہ رکھے گئے تھے؟ پیاسے رہے تھے یا پیاسے رکھے گئے تھے؟ بھائی آپ بتائیے یہ فاقہ کیا ہے؟ عزاداری صرف غم منانے کا نام نہیں ہے. امام حسین پر جو ظلم ہوئے ان کو یاد دلانے کا نام ہے، تاکہ یاد رہے کہ ان کے اوپر کیا کیا مظالم ہوئے. بھائی کیا تماشا ہے کہ صاحب جو امام حسین نے کیا لوگ وہ نہیں کرتے، جو ان کے اوپر ہو رہا ہے وہ کیا جاتا ہے. تو صاحب بقرعید کے دن غور سے دیکھ کے بتائیے گا کہ چھری کے نیچے بیٹوں کے گلے رکھے جاتے ہیں یا بکرے کے گلوں میں چھری رکھے؟ ارے بھائی تھک گئے یار. سنیے گا اس کا جواب دینے کے لیے میں نے آج کہ صاحب جو امام حسین نے کیا وہ نہیں کرتے ہیں. وہ اپنی بات کو مضبوطی دینے کے لیے سہارا لیا کہ صاحب نصر اللہ وہ کر رہے ہیں جو امام حسین نے کیا، حزب اللہ وہ کر رہے ہیں جو امام حسین نے کیا، یعنی وہ یزیدیوں سے لڑ رہے ہیں، یہ کرنا چاہیے. اور آپ وہ کر رہے ہیں جو امام حسین کے ساتھ ہوا، وہ کیجئے جو امام حسین نے کیا تھا. تو بے شک نصر اللہ وہ کر رہے ہیں جو امام حسین نے کیا تھا، حزب اللہ وہ کر رہے ہیں جو امام حسین نے کیا تھا. تو بھی جناب مختار کے لیے بدتمیزی کیوں کرتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کو یاد ہے انہی صاحب نے 2-3 سال پہلے جناب مختار کی شان میں گستاخی کی تھی. تو بھائی کیا خطا تھی جناب مختار کے لیے گستاخی کی تھی؟ ارے تو جناب مختار نے کیا خطا کی تھی؟ انہوں نے بھی تو وہی کیا تھا تمہارے بقول جو امام حسین نے کیا. مختار سے کیوں چڑ ہے؟ کہیں ان کی تلوار پر تمہارے رشتہ داروں کے خون کے دھبے تو نہ؟ اور پھر دوسرے امام حسین نے جو کیا وہ کرنا چاہیے. کون ہے جو وہ کرے جو حسین نے کیا؟ ارے حسین نے تو وہ کیا کہ انبیاء کے قدم بھی تھرتھرا گئے. حسین نے وہ کیا کہ حقا کے بنا لا الہ خاص تو حسین. کوئی وہ کر پائے گا جو مولا حسین نے کیا؟ توحید کا تحفظ کیا ہے مولا حسین نے.
قرآن کی حفاظت کی ہے مولا حسین نے، دین کو پناہ دی ہے مولا حسین نے. کوئی وہ کر پائے گا جو مولا حسین نے کیا؟ کون کرے گا وہ جو انہوں نے کیا؟ کون نکالے گا 18 برس کے جوان کے کلیجے سے سینہ؟ کون اٹھا پائے گا 3 دن کی بھوک و پیاس میں عباس کے کٹے ہوئے بازو؟ کون اٹھا سکے گا 13 برس کے یتیم کا پامال لاشا؟ کون کھینچ پائے گا 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیرے سے شعبہ؟ کون ذوالفقار سے 6 مہینے کے بچے کا لاشا بنا پائے گا؟ کون کرے گا وہ؟ اللہ اکبر. یہ جرت لب گستاخ اولی العزم انبیاء عظمت حسین کو سلام کر کر کے پیچھے جا رہے ہیں. جو حسین نے کیا وہ کون کرے گا؟ کہ ملائکہ کا لشکر خدمت میں حاضر ہے کہ جاؤ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. سر پر سایہ ہوا، دیکھا جبریل پروں کو کھولے کھڑے ہیں. آواز دی جبریل تم کیوں آ گئے؟ کہ فرزند رسول بچپن میں جھولا جھولایا. کیسے دیکھوں یہ کھلے ہوئے زخم، یہ آفتاب کی کرنوں کی تمازت؟ اللہ. بس عزیزو آوازیں بلند ہو گئی. آپ کا شکریہ جناب سیدہ ادا کریں گی. میں بابا کاظمین امامین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ناسازی طبیعت کے باوجود بھی اتنا کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی. آپ کے سروں پر جناب سیدہ کی رضا کا سایہ رہے، جناب عباس کے علم کا سایہ رہے. آپ رونے پہ آمادہ ہیں اور رونا چاہیے. دیکھیں لفظ حسین کا ظاہر ایک لفظ ہے، لیکن اس لفظ حسین کا باطن جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ بات میں گھروں کی مجلسوں میں بہت پڑھ چکا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے. اب تو خیر ماشاءاللہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے، لیکن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں 4 سال 5 سال کے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم 10 دن 15 دن مجلس پڑھنے کے لیے گئے اور واپس آئے تو ہمارا بچہ ہم کو دیکھ کے دوڑتا ہے. تو جب ہم 10-15 دن بعد اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو جذبات غالب آتے ہیں اور بچے کا نام زبان پر نہیں آتا. کبھی کہتے ہیں آؤ میرے لال، آؤ میرے لخت جگر، آؤ میرے نون ضرر. یہ نام نہیں ہیں، یہ الجذبات ہیں جو الفاظ کی شکل میں زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. کامل الزیارات میں حدیث ہے کہ ایک دن مولا علی بیت الشرف میں داخل ہوئے، ننھا سا حسین باپ کو دیکھ کے دوڑا. تو مولا حسین کو دیکھ کے مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے حسین، یہ بھی نہیں کہا آؤ میرے لال. یہ جملہ سمجھ گئے تو رونے کو بہت ہوگا. عجب جملہ کہا کہ آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو. یا عبرتا مومن، ارے تیرا نام نہیں آئے گا مگر مومن کی اللہ اکبر. اگر مومن کی آنکھ میں آنسو آ جائے. وہ مظلوم کہ صبح عاشورہ نمودار ہوئی، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے. روز عاشورہ ہم فاقے سے ہوتے ہیں، زمین تپتی ہے تو ہم 100 قدم تابوت کو کاندھا نہیں دے پاتے. اللہ اکبر. سوچے اس تپتے ہوئے صحرا میں جوان بیٹے کے میت کو سینے سے لگایا. نجف کرو کیا مشکل کشا علی، میرے حاجت روا علی، کڑیل جوا کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی. 32 برس کے بھائی کے بازو لے آئے، قاسم کا پامال لاشا لے آئے، علی اصغر کی ننھی سی تربت بنائی. بہت سخت کام گزرے کربلا میں. آپ کو نہ جانے کن باتوں پر رونا آتا ہوگا. ہر بات پر رونا آنا چاہیے، لیکن آپ مجھ سے پوچھئے کہ میں کربلا کے کس منظر پہ سب سے زیادہ روتا ہوں.
تو وہ منظر میں سناتا ہوں آپ کو. دیکھیں امام حسین کے ساتھ بڑے سخت مرحلے گزرے. وہ جو 32 برس کے بھائی کے بازو اٹھائے وہ بھی بڑا سخت موقع تھا. وہ جو 18 برس کے سینے سے نیزے کی انی نکالی وہ بھی بڑا سخت موقع تھا. لیکن مجھے کب رونا آتا ہے سب سے زیادہ جب وہ موقع کہ ننھی سی علی اصغر کی قبر کھودی. دیکھیں آپ میتوں میں جاتے ہیں, میتوں میں مٹی دینے کا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ ہمیشہ مٹی پائیتی سے دی جاتی ہے. اب ذرا اس منظر کو سوچئے گا اور رونے کو بہت ہوگا کہ مولا حسین نے 6 مہینے کے بچے کا لاشا قبر میں رکھا, مٹی مٹھی میں اٹھائی, پیروں پر ڈالی, علی اصغر کے پیر چھپ گئے, رانوں پر ڈالی, رانے چھپ گئی, شکم پر ڈالی, شکم چھپ گیا, سینے پر مٹی ڈالی, سینہ چھپ گیا. اب مٹی کے کپڑے پہنے, رباب کے لال کا پھول سا چہرہ. سب سے سخت موقع یہ تھا اب حسین کو اصغر کے چہرے پر مٹی ڈالنا ہے. نجف کا رخ کیا ہوگا بابا. آپ سوچئے کیا گزری ہوگی. ہمارے بچے کے چہرے پر سوتے میں ذرا سی اگربتی کی راکھ گر جائے, ذرا سی اگربتی کی راکھ گر جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. علی اصغر کے چہرے پر مٹی ڈالی, ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, اصغر کو گاڑ کے چلے تھے کہ کسی نے سلام کیا, دیکھا بی بی سغرا کا قاصد ہے. پوچھا کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں. یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. آقا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. قاصد نے کہا آپ حسین ہیں؟ کہا میں حسین ہوں. قاصد نے کہا نہیں آپ حسین نہیں ہیں, آپ سغرا کے بابا نہیں ہیں. کہا تو کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا میں جب چلا تھا تو مولا حسین کی بیمار بیٹی نے مجھے خط دیا تھا کہ میرے بابا تک پہنچا دینا. تو میں نے کہا تھا بی بی میں نے کبھی آپ کے بابا کی زیارت نہیں کی, میں کیسے پہچانوں گا آپ کے بابا کون ہیں؟ تو حسین کی بیمار بیٹی نے کہا تھا میں تجھے پہچانے بتاتی ہوں. میرے بابا کی ایک پہچان یہ ہے کہ میرے بابا کے سامنے ایک 32 برس کا شیر کھڑا ہوا, میرے بابا کے دائیں طرف 18 برس کا علی اکبر ہوگا. میرے عزیزوں دیکھئے کتنا پڑھ پاتا ہوں میں. آپ کے پاس نہ عباس نہ علی اکبر نہ قاسم کا وہ نہر کے کنارے عباس سو رہا ہے. دیکھو وہ بیری کے پیڑ کے نیچے علی اکبر سو رہے ہیں. قاصد نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے در خیمہ کو دیکھا. عباس کے غیرتدار بھائی کو جوش آیا, کہا میرے ہوتے میرے خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے, کہا میری نیت غلط نہیں ہے, آپ کی بیٹی نے پیغام دیا تھا در خیمہ پر دیکھنا ایک چھوٹا سا بچہ گھٹریوں کے بل چلتا نظر آئے گا. آواز دی خیمے کو نہ دیکھ میرے چہرے کو دیکھ, یہ میرے علی اصغر کا خون ہے. بس 10 منٹ سے زیادہ نہ پڑھ پاؤں گا, آپ دعا کیجئے میں پڑھ لے جاؤں. پھر در خیمہ آپ آئے, زینب ہم جا رہے ہیں, ام کلثوم ہم صدار رہے ہیں, لیکن پہلے خیمہ اہل بیت پر نہیں آئے. لکھا ہے پہلے دوستوں کے خالی خیموں کو دیکھا, دل پر گھوسے لگے. کائنا اینا یا حبیب, اینا اینا یا سعید, کہاں میرے شیروں, کہاں میرے دلیروں. میرے خالی خیمے میں پہنچے, خیمے کے بام و در کو دیکھا, مولا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. ہم نے پوچھا یہ کس کا خیمہ تھا؟ کہا کسی اور کا نہیں, عباس دلاور کا خیمہ تھا.
پھر در خیمہ پائے زینب ہم جا رہے ہیں، ام کلثوم ہم جا رہے ہیں، سید سجاد کے پاس آئے، کاندھا ہلایا، فرمایا بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجئے بیٹا، کہ سید سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام ہے بابا۔ عزیزو کل بیکس امام کا 10واں ہے۔ چلے بی بی زینب نے کہا یہ سیدانیہ چاہتی ہے کہ آخری مرتبہ آپ کا دیدار کر لے۔ مولا حسین بیچ میں کھڑے ہوئے۔ بھئی جو ہمارے شہر لکھنؤ کا طریقہ ہے کہ جب ہمارے گھروں سے تعزیہ نکلتا ہے تو ہماری ماں بہنیں بالوں کو کھولے، تعزیہ سر پر رکھے، الوداع، یہ اسی وقت کی یادگار ہے۔ حسین ابن علی چلے، بہنیں کمر سے لپٹ گئیں، بیٹی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی، اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جانا۔ بہن نے بھائی کو گھوڑے پر سوار کیا، سکینہ کہہ رہی ہے بابا، آواز آئی کہ فرمایا بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پر سلائے کہ تمہیں رات کو مادر، اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا یا شہ ابرار، اچھا ناگر کیجئے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افکار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جگہ۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جناب سیدہ دعا دے کے جائیں گی اسی کو تہذیب مجلس کہتے ہیں۔ مختصر کر رہا ہوں، آئے بلا کی جنگ کی، 3 دن کے پیاسے نے حکم آیا کہ تیروں پر تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پر زخم آ چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ تلوار کو نیام میں رکھا تھا کہ میر انیس نے نظم کیا کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برجیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کے گوشت کے والے، قاتل سے خنجروں کو نکالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پر سر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جموں کے پاس۔ یا حسین یا حسین ماشاءاللہ، ہاں یہی تذکیر زہرا کا ذریعہ ہے۔ کچھ اور تیر گڑ گئے، جب منہ کے پھل گرے، جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا، واہ محمدہ، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزہ قدم خمیدہ قبر غرق کو جگر، چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر، آئے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، ارے اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھاپ کے۔ آواز کس نے دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ، بس اب سفر قریب ہے، للہ گھر میں جاؤ۔
اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، اب چھوڑنا نہ دشت بلا میں حسین کو، اب چھوڑنا نہ دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو ردا میں حسین کو۔ ارے ماں بہن میں باتیں ہو رہی تھی، ماں بیٹی میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ابن عشا سے ایک نیزہ لے کے آگے بڑھاؤ، امام کے دائمی بستی بننا حسین ابن نبیر آگے بڑھاؤ، بھائی بسلی بننے سے کو مارا، ابو ایوب نے نیزہ لیا امام کے سینے پر مارا، خولی نے پتھر اٹھایا امام کے بس 2 منٹ دے دیجئے مجلس تمام کر دوں۔ میں نے 2-3 سال پہلے زیارت ناہیہ کے کچھ فقرے پڑھے تھے، جس میں ایک فقرہ ہے السلام علی مقطوع الوتین، جس کا مطلب یہ ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے دل کی رگوں کو کاٹ ڈالا گیا۔ آپ جانتے ہیں کس موقع کے لیے امام نے کہا ہے؟ یہ موقع یہ تھا کہ ہرملہ ملعون 10 تیر لے کے آیا، 7 تیروں کی خبر نہیں کہ وہ 7 تیر کدھر گئے، لیکن 3 تیروں کا ذکر ہے۔ ایک تیر ہرملہ نے چلایا، مشک سکینہ پر لگا، دوسرا تیر چلایا علی اصغر کے گلے میں لگا، تیسرا تیر جب حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے تو ہرملہ نے نشانہ مارتا کا تیر سلسلاتا ہوا حسین کا دل میں پیوست ہو گیا۔ السلام علی مقطوع الوتین۔ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ سلام جس کے دل کی رگوں کو کاٹ ڈالا گیا، لکھا ہے تیر نہ جانے ہڈی میں پھنس گیا یا پسلی میں پھنس گیا۔ امام مظلوم نے چاہا کہ تیر نکالے، لیکن جب تیر آگے سے نہ نکلا تو امام نے تیر کے پیچھے ہاتھ لگایا، تیر کو دبانا شروع کیا، یا علی یا علی، ہاتھ ڈال کے پیچھے سے۔ بس عزیزوں مجلس پڑھ چکا میں۔ مولا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلواریں ماری، شمر ملعون خنجر لے کے آگے بڑھا، امام کی پشت پر سوار ہوا، امام کے ریش گردن میں خنجر چلانا شروع کیا۔ پہلی مرتبہ امام نے اماں کو پکارا، پھر بابا، پھر نانا، اس کے بعد کسی کو نہیں۔ کہتے وہ عباس، ارے ابا،
قاسم ہے ناب آنو محمد ہے ناصغر ہر چاہنے والا سوئے فردوس سدارا آباد 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 ہم پر جو گزرتی ہے اسے سن لو خدارا آباد آباد بھیا تو میرا سا گئی دریا کی طرح بھیا تو میرا سا گئی دریا کی طرح اٹھتا ہے جگر پیاس سے اے بھائی ہمارا آباد آباد آباد
मजबूर समझ बैठे हैं आजाद। भैया हमें मजबूर समझ बैठे हैं आजाद। भैया हमें मजबूर समझ बैठे हैं आजाद। भैया हमें मजबूर समझ बैठे हैं आजाद। आबाद किया तुमने जो दरिया का किनारा। आबाद आबाद चश्मे करम जाज पर हो जाए तुम्हारे। चश्मे करम जाज पर हो जाए तुम्हारे। असली वसन का है वो मादा है तुम्हारा। आबाद आबाद बरादर कहाँ हो तुम। ज़ैनब में जला रहे हैं सितम गए कहाँ हो तुम। लगाई नहीं कभी आने में तुमने देर लगाई नहीं कभी। आने में तुमने देर लगाई नहीं कभी। आवाज दे
پامال ہونے والا ہے لاشا حسین کا پامال ہونے والا ہے لاشا حسین کا آ جاؤ رحم کھاؤ برادر کہاں ہو تم سکینہ ہاتھ میں درا لیے ہوئے سکینہ ہاتھ میں درا لیے ہوئے وہ بڑھ رہا ہے شمرے ستم گئے کہاں ہو تم پکاری میرے برادر کہاں ہو تم زینب پکاری میرے برادر کہاں ہو تم اب پیاس سے سکینہ بھی مرنے کے ہے قریب اب پیاس سے سکینہ بھی مرنے کے ہے قریب اے یادگار ساقی کوثر کہاں ہو تم زینب پکاری میرے برادر کہاں ہو تم زینب پکاری میرے برادر کہاں ہو تم اصغر کی لاش ڈھونڈنے نیزے لیے ہوئے اصغر کی لاش ڈھونڈنے نیزے لیے ہوئے نکلا ہے ظالموں کا یہ لشکر کہاں ہو تم زینب پکاری میرے برادر کہاں ہو تم زینب پکاری میرے برادر کہاں ہو تم گھوڑے پہ سنبھلا جاتا نہیں اتنے زخم ہے گھوڑے پہ سنبھلا جاتا نہیں اتنے زخم ہے بھائی کا حال دیکھو تو آتے کہاں ہو تم زینب پکاری میرے برادر کہاں ہو تم زینب پکاری میرے برادر کہاں ہو تم نظروں میں جو تمہاری تھا قرآن کی طرح نظروں میں جو تمہاری تھا قرآن کی طرح لے دے باب وہ بائی کا ہے سر کہاں ہو تم زینب پکاری میرے برادر کہاں ہو تم زینب پکاری میرے برادر کہاں ہو تم رکتے نہیں رباب کے آنسو کسی طرح رکتے نہیں رباب کے
बहनों का अकेला सहारा तुम ही तो थे। सब बहनों का अकेला सहारा तुम ही तो थे। हम सबको तुमने छोड़ा है किस पर, कहाँ हो तुम। जैनब पुकारी मेरे बरादर, कहाँ हो तुम। जैनब पुकारी मेरे बरादर, कहाँ हो तुम। जैनब की बेबसी को मैं जाज क्या लिखूं। जैनब की बेबसी को मैं जाज क्या लिखूं। जिस वक्त अलैका या गरीब अलगुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस अन-नुफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश-शिय्यत ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल-अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबुल हसन या अली इब्न मूसा, अय्युहर रिज़ा रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अहवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अंजुमन काज़मिया अबिदिया के मेम्बरान से गुजारिश है, एक नौहक़ानी के सिलसिले में अंजुमन कसरे हुसैन इमाम बारगाह